جب بھی ٹیکس کا نام ہم سنتے ہیں سر ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹیکس لگا ہوا ہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہا, اس میں ریٹیلرز کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اسی لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیکس بھی اکٹھا کرتے ہیں وہ زیادہ تر انٹرسٹ کی اماؤنٹ میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے. سر ان کا جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو ٹیکس بچا کر دیں. ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس پالیسی کبھی بھی کسی کا مینیفیسٹو یا پبلک ڈومین کا ٹاپک نہیں رہا. پچھلے 5-6 سالوں سے ہم یہی بول رہے ہیں کہ جناب جب آپ کوئی لا بنائیں, کچھ سیکشن کو چیز امینڈ کریں تو خدا را سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں فرید احمد, ہیڈ یوتھ گالا ونگ, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ کو ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات, دنیا کے تھنک ٹینکس جو پالیسی بناتے ہیں, جو نظام حکومت اور انتظام حکومت چلاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی قومیں اور وہی ملک ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں کہ جن ملکوں کے اندر نظام ٹیکس یا آپ جو ٹیکس کا لینڈسکیپ ہے وہ بڑا متحرک ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا ایگریسو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اور ہو بھی کیوں نہ, چونکہ ٹیکس جو ہے دنیا کے پالیسی میکرز یہ کہتے ہیں کہ وہ شہری انفرادی ترقی کے اندر بنیادی اہمیت کا حامل ہے. تو خواتین و حضرات, ہم پاکستان کی بات کریں تو جہاں مختلف سٹگماز ہیں, جہاں مختلف فالس پرسیپشنز ہیں کہ جہاں ہم ٹیکس کا نام سنتے ہیں ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, جہاں ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکس کا وہ کوئی بل دیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں جو ٹیکس سے وابستہ ہو تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. یہ بنیادی جزو ہے, یہ انفرادی ترقی کے لیے بھی بنیادی جزو ہے, اور اگر ہم کولیکٹیو ملکی ترقی کی بات کریں تو وہاں بھی اس کی ترقی کے لیے یہ بنیادی جزو ہے. ہم جی آج کی پینل ڈسکشن میں ایک بڑا ڈائنامک پینل ہے ہمارے سامنے, اور ہم ان تمام عوامی ذہنوں میں موجود سوالوں کو آج ایڈریس کریں گے جو کسی نہ کسی طرح سے عوامی ذہن میں موجود ہیں. اور آج کے ڈیجیٹل ایرا میں اگر کوئی بھی بندہ جو کہ شعوری سطح پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ایک مکمل نظام کو سمجھ سکے, وہ ٹیکس کے نظام کو سمجھ سکے, تو وہ ہم لوگ آن دا لائٹر نوٹ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گوگل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک چیز سرچ کرتا ہے تو اس کو کوئی کانکریٹ, کوئی کلوز اینڈڈ کانٹینٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کی سکرینز کے اوپر بیٹھے ہیں, ان کا شعبہ کوئی اور ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ایک بنیادی ٹاپک ہے, وہ ٹیکس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ میں کسی نیم حکیم خطرہ جان کو اپنا کوئی مرض دے دوں اور اس سے کہوں کہ اس کا علاج کرے, تو وہ اس کا علاج کیا ہوگا وہ ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے درمیان جی بڑا زبردست اور ڈائنامک پینل ہے. آج کے پینل کو جی چیئر کر رہے ہیں ندیم بٹ صاحب. ندیم بٹ صاحب جی چیئرمین ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے درمیان جی اعجاز احمد بھٹا صاحب موجود ہیں, آپ پارٹنر ہیں نوری شیخہ مفتی اور چارٹر اکاؤنٹنٹ, اور ان تمام ڈومینز کے اوپر اور ان تمام موضوعات کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے درمیان جی محمد شہباز سعید صاحب موجود ہیں, آپ مینیجنگ پارٹنر ہیں شہباز حنان اینڈ کو کے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. کلوز اینڈڈ سوال ہم ندیم بٹ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. آپ چیئرمین لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن بھی ہے. سر جب بھی ٹیکس کا نام ہم سنتے ہیں سر ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس ایک پرسیپشن کو ایز اے چیئرمین لاہور بار ایسوسی ایشن آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ کنسلٹنسی ہے, چاہے وہ آڈٹ ہے, کوئی بھی آپ فیلڈ اٹھا لیں, لٹیگیشن ہے, جب تک آپ پراپر اس کی ایجوکیشن اور سکل نہیں لے کر آئیں گے وہ آپ کے اندر ایک خوف ہی پیدا کرے گا. جیسے میں اپنی گاڑی خود نہیں ٹھیک کر سکتا, میں موٹر مکینک نہیں ہوں بھائی, میں اپنی علاج خود نہیں کر سکتا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تو دیر مسٹ بی سرٹن پروفیشنلز
اس کام کے لیے اسی بندے کے پاس جانا چاہیے جو وہ کام کر سکتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ اتنا ٹھیک ہے، مشکل ضرور ہے کیونکہ آپ نے اپنی انکم میں سے کچھ چیز اسٹیٹ کو واپس کرنی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، سیل ٹیکس میں تو چلے آپ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یا گڈز لے رہے ہوتے ہیں یا سروسز لیتے ہیں، وہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن انکم ٹیکس میں آپ اپنی انکم کا ایک پورشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ دینے کے لیے بہرحال ابھی سمپل آپ کا جو کویشچن ہے نا، اس کا جو جواب ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ جتنا لوگ اس سے خوف زدہ ہے نا، اتنا پرابلمیٹک وہ ہے نہیں جتنا بن جاتا ہے. کیونکہ وہ نان ٹیکنیکل بندوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے وہ چیز. اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، اگر آپ آپریشن خود سے اپنا کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ چیز خراب ہو جائے گی، اور خراب چیز کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اگر آپ بیس ایک بندے کی بیس بنا کے اس کو آگے لے کر آئیں گے اور اس کو پراپر ٹریننگ دیں گے تو اس چیز کو، پریشر کو، ورک کو، ہر چیز کو وہ ہینڈل صحیح کرے گا. تو ابھی تک جتنے، اچھا ایک پرسیپشن میں اور دور کرتا چلوں کہ یہاں پہ کرپشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، جو بڑا خطرناک ہے، جو لوگوں کا جی ہر کام جی پیسے سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے جناب، ایسے بالکل نہیں ہے. یہ پرسیپشن 5 سے 10% ہے. اگر آپ اپنا کام جانتے ہیں اور ریپرزنٹیشن صحیح کرتے ہیں تو آگے کورٹس بھی اویلیبل ہیں، لٹیگیشن ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، پرووائڈیڈ کہ آپ اپنا کام صحیح کر کے ہیں. سو اگر آپ ڈیو ٹیکس اسٹیٹ کو دے دیں گے تو وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور اگر وہ کریں گے بھی تو پروفیشنل اس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. بالکل سو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ایک میڈیکل کا ہے پروفیشن، ایک انجینئرنگ کا ہے، ایک ایڈوکیٹس کا ہے، اسی طرح ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا بھی ہے اور ٹیکس کا بھی ہے. لیکن پہلے ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس بندے سے آپ کام کروا رہے ہیں اس کا پروفائل اور کریڈیبلٹی ضرور چیک کر لیں کہ وہ کتنے کیسز ہینڈل کر چکا ہے، اس کا پروفائل کیا بتا رہا ہے، اور وہ بیٹھتے کہاں ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں. اس سے آپ کو بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. میں جی اعجاز احمد بھٹا صاحب کی طرف موو کروں گا. سر دیکھیے، ہم اس شعوری سطح پر موجود اس قوم کی بات کر رہے ہیں کہ جو شعوری اعتبار سے اگر اس نے اپنی طبعی چیک اپ کے لیے بھی کسی کے پاس جانا ہے تو وہ پریفر کرے گا گلی محلے میں موجود جو ڈسپینسر ہے اس کے پاس. ہم شعوری سطح پر یہاں کھڑے ہیں. اب اگر آپ بنیادی جزو ہم کہہ رہے ہیں کہ ترقی کے لیے ٹیکس ہے، انفرادی ترقی کے لیے بھی اور کلیکٹیو ملک کی ترقی کے لیے بھی. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے اس ایک پرسپیکٹیو جو کہ خوف میں والا پرسپیکٹیو ہے، اس سے ہم نے اویئرنیس والے پرسپیکٹیو کے اندر جانا ہے، اور ہم اس عوامی ذہن کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایز اے پروفیشنل آپ اس ایک سٹگما کو، جیسا کہ بٹ صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر ہے آپ نے ایک پروفیشنل بندہ جو ہے وہ ہائر کرنا ہے. اب ایک اور سوال جو کہ بٹ صاحب بھی اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں اور شہباز صاحب بھی ایڈ کرنا چاہیں اس میں، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اس ایک پرسپیکٹیو فیلڈ میں وابستہ ہیں سر، ان کا جو مارکیٹنگ سٹریٹجی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ٹیکس بچا کر دیں گے. یہ ایک بنیادی پرسیپشن ہے. جب آپ کی مارکیٹنگ سٹریٹجی یہ ہے کہ جو پروفیشنل ہے جس نے ٹیکس والا کام کرنا ہے وہ مارکیٹنگ سطح کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ٹیکس کہاں سے بچے گا. اب پروفیشنل والے پرسپیکٹیو کو بھی ایڈریس کریں اور عوامی پرسپیکٹیو کو بھی ایڈریس کریں. اس میں فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می فار دس ڈسکشن. اور یہ بڑے عرصے سے میں بھی فیل کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ٹیکس سے متعلقہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ امنگ دا ٹیکنیکل پرسنز ہوتی ہے. جنرل پبلک کے لیے کبھی اس طرح کا کوئی وہ نہیں، جو کہ انتہائی ضروری ہے. انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم ٹیکس کلچر کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے. بالکل صحیح. وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ دی انٹرپریٹیشن آف ٹیکس اور کلیکٹنگ دا منی اینڈ فگریٹو ورک. تو جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ٹیکس بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے یا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پلیٹ فارم سے وہ ساری ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے. جنرل پبلک کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے کہ جو پبلک کی اویئرنیس اور پبلک کی پرسیپشن ہے ریگارڈنگ ٹیکس، اس میں جو بنیادی ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ اعتقاد کا ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی آبادی کے چنک کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیکس کا رول کیا ہے ان کی روزمرہ کی زندگی میں. بالکل صحیح. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. کبھی بھی ہمارے سسٹم میں دیٹ ہیز ناٹ بین دا پارٹ آف دا ایجوکیشن. اچھا. ان سمپلسٹ فارم
اگر ہم یہ کہیں کہ ٹیکس کیا ہے تو میں اس کو 2 لفظوں میں جو اگر بیان کروں تو یہ مہذب معاشرے کی شکل میں رہنے کی ایک کاسٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اس سے آپ کا اجتماعی خرچہ جو ہے وہ فائنانس ہوتا ہے. بالکل اس کی ریئلائزیشن امنگ دا پبلک یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. صحیح. کسی بھی معاشرے میں آپ ٹیکس صرف ڈنڈے کے زور پہ کلیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا. فرسٹ آف آل آپ کی جو پبلک ہے اس کو اس بات کی ریئلائزیشن ہونا ضروری ہے کہ دیٹ اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا سٹیزنس او یس. ٹو پرووائڈ فار دا ریسورسز فار دا سروس آف دا سٹیزنس. بالکل صحیح ہے. تو اگر انہوں نے اس کو ذمہ داری کے طور پر لیا, جب آپ نے پاپولیشن کو یہ ایجوکیشن دے دی, یہ اویئرنیس دے دی, بلکہ بالکل ریلیونٹ ایگزامپل میں دوں گا کہ ریسنٹلی ہم نے یہ آبزرو کیا, بلکہ کچھ میمز بھی بنے تھے اور بڑے ریلیونٹ میمز تھے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ دیکھ کے. جی پاکستان کی پبلک, وہ جب ہمارا ابھی ریسنٹ کنفلکٹ ہوا ود انڈیا, تو وہ جب میزائل چل رہے تھے تو پبلک وہاں پہنچی ہوئی تھی. تو کسی نے اس پہ لکھا کمنٹ کہ جی پبلک اپنے ٹیکس کے پیسے کا استعمال خود مشاہدہ کر رہی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ کہ جس کی آپ پبلک اویئرنیس ہو سکتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو دیٹ واز دا گڈ پوائنٹ کہ ایک جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہ ہمارا یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. بالکل. اس سے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جب ایمرجنسی میں کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں, بھلے ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا فرسٹ ورلڈ میں ہے, بٹ دے گیٹ دی فری ٹریٹمنٹ. او یس. آپ ابھی بھی لاہور میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو, آپ سروس ہاسپٹل جائیں, یو گیٹ دا ٹریٹمنٹ. او یس. اچھا یا برا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ہو رہا ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. بالکل صحیح. اور وہ ٹیکس سے ہی آتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ پرائمریلی جو لوگوں کا ایک ایٹیچیوڈ ہے, ریلکٹنس ہے ٹوورڈز دا ٹیکس, وہ اس فہم کا نہ ہونا ہے کہ ٹیکس ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ایک ویل بینگ. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں کچھ جو ہے وہ اتنا, چونکہ ہمارے یہ اکیڈمک سلیبس کا پارٹ نہیں ہے اپ ٹو دا گریجویشن, ایون آپ ماسٹرز کر لیں, اف یو آر ناٹ اسپیشلائزنگ ان دا کامرس اور فائنانس, یو وڈ نتھنگ نو اباؤٹ دا ٹیکس. بالکل صحیح ہے. حالانکہ آپ کی ڈیلی لائف میں اگر آپ 100 روپے خرچ کرتے ہیں تو 15-20 روپے تو آپ ٹیکس کے دے رہے ہیں. تو دیٹ از اے اسٹیک انوالوڈ آف ایوری پرسن ان دس. بالکل صحیح ہے. بالکل. تو جب آپ کی معیشت اس سے جڑی ہے, آپ کا معاش اس سے جڑا ہے, تو دیر ہیز ٹو بی سم بیسک انفارمیشن ان آر اکیڈمک کوالیفیکیشن, جس میں ایک کمپلسری پارٹ ہو کہ تھوڑا بہت ان کی فائنینشیل لٹریسی اور ٹیکس لٹریسی ہمارے اسکول اور کالجز کا ادروائز بھی ایک پارٹ آف سیوکس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سویلائزیشن ہی ہے ٹیکس ان فیکٹ, کہ آپ اگر اف یو وانٹ ٹو لیو ان سویلائزڈ مینر یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس. بالکل صحیح ہے. اب آتے ہیں پبلک کی جو پروفیشنل ایشو ہے یا جو گیپ ہے, وہ آپ دیکھیں جو IMF کی یا ورلڈ بینک کی اسٹڈیز ہیں, پچھلے دنوں بجٹ کے پرپوزلس کے حوالے سے ہم تھوڑا بہت کام کر رہے تھے, تو آئی کیم اکراس اے رپورٹ کہ آپ کا جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, جیسے اس دفعہ ٹارگٹ جو ہے اگر 12 ٹریلین کا ہے, تو اس میں 7 ٹریلین کا ٹیکس گیپ ہے. اچھا. اٹ مینس کہ اگر ٹیکس گیپ سے مراد یہ ہے کہ جو لا ایگزسٹ کرتے ہیں, جو ٹیکس لیوی ہوا ہے, اف اٹ از کلیکٹڈ فرام آل دا پرسن لائبل ٹو پے دا ٹیکس, تو وہ اماؤنٹ شاید اس سے 7 ٹریلین زیادہ ہوتی ہے اگر سب لوگ ایمانداری سے اپنا ٹیکس دیتے اور یہ لاز جو ہیں افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اب یہ جو گیپ ہے یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے فار دا پروفیشنلس, فار دا ٹرو پروفیشنلس, کہ جو اس پہ کام کریں, اور یہ جو لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے, لیک آف سینس آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے جو کمپلائنس گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے, بعض اوقات جو کمپلائنس کا لیک ہے وہ سمپل اگنورینس کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. فریش گریجویٹ فرام اے رینونڈ یونیورسٹی اگر وہ ایز این انٹرپرینیور اپنا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے, ہی وڈ ناٹ بی نوئنگ اباؤٹ دا ٹیکس اینی تھنگ, اور وہ انتظار کرے گا کہ جب تک انفورسنگ ایجنسی اس تک پہنچے گی تو وہ پھر کسی کو ڈھونڈے گا کہ پھر وہ زیادہ تر نیم حکیم کے ہی جو ہے وہ لگیں گے. تو اس میں جو پبلک کی اویئرنیس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پبلک کی اویئرنیس کو اجاگر کرنے کے لیے اسکولز میں, جیسے مختلف کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ سیشنز ہوتے ہیں, ایک ٹیکس ویک منایا جائے, کوئی پرٹیکولر ٹیکس ڈے منایا جائے, اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں تاکہ پبلک اویئرنیس آئے اور ان کا یہ جو خوف ہے وہ دور ہو, اور پھر اپنے پروفیشنلز کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ اس میں اپنا رول
carve out کریں innovative. بالکل صحیح ہے. شہباز سعید صاحب کے ہمراہ میں آؤں گا. سر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پبلک پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, ہم خوف کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی ہم نے سنا کہ یہ بنیادی جزو ہے کلیکٹیو سکسیس کے لیے بھی اور ایز اے انفرادی طور پر بھی. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ عوام جب ٹیکس کا نام سنتی ہے اور پھر ہم جن کویکس کی بات کر رہے ہیں, نیم حکیموں کی بات کر رہے ہیں, سر ان کا کام ہو بھی جاتا ہے. اب یہ یہاں وہ جو ایشو ہے نا, یعنی میں اگر آپ کو پبلک پرسیپشن کی بات کروں نا, تو وہ چاہے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس آیا ہے, چاہے کسی دفتر پر, ریزیڈینشل پر, سر وہ ہر محلے کی یونین کونسل تک جو ہے وہ ایک منظم نظام موجود ہے جہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں, ان کی پراپر ایک مارکیٹنگ ہے اور ان کا کام ہو جاتا ہے. اب وہ جب کام ہو گیا نا, تو اب وہ مسئلہ یہ ہے, ہم لوگ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں اور شعوری طور پر ہم جس ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں وہاں تو شارٹ کٹ والی قوم جو ہے وہ ہمیں خود بھی پتہ ہے. تو اب ایک طرف وہ ہم نے عوامی اس پر اویئرنیس کو ایڈریس کرنا ہے, اور دوسری طرف جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا کام ہو بھی رہا ہے. ایز اے پروفیشنل آپ اس ایک ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ, اور اینڈ تھینک یو اگین فار چوزنگ اے ونڈرفل ٹاپک. بہت زبردست ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. اس میں دیکھیں بٹ صاحب نے بھی کچھ باتیں ایڈ کی ہیں کہ نیم حکیم آپ نے بھی بتایا, اور آپ نے انٹروڈکشن بڑا زبردست دیا کہ ٹیکس کیوں ضروری ہے کنٹری کے لیے. اچھا, اس میں سر جو مسئلہ ہے نا صرف ہمارے فیلڈ کا نہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں ہر فیلڈ کا ہی ہے. مطلب MBBS کے پاس نہیں جائیں گے, گلی محلے سے کروا لیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے ایون اگر بائک کا بھی میکینک کے پاس جانا ہے نا, تو وہ جو جیسے ہونڈا وغیرہ کی پراپر ورک شاپس وہاں پہ نہیں جائیں گے, گلی محلے میں کسی کے پاس چلے جائیں گے, بعد میں مسئلہ بڑھ بھی جائے گا. اب اس میں دیکھیں یہ ایشو ہے کہ یہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا 1000 روپے میں فائلر بنے, ٹھیک ہے, یہ کھمبوں کے اوپر بھی وہ بلیک سے لگے ہوتے فائلر بنے, ٹیکس بچائیں. مطلب کہ آپ جب مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ کی اس طرح کیا کہ آپ پبلک کو ہٹ اس طرح سے کر رہے ہو کہ بھائی ٹیکس بچانے کے لیے ہمارے پاس آئیں, ناٹ فار دی کمپلائنس. صحیح ہے. تو یہ پبلک کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ کیا مجھے ٹیکس کمپلائنٹ بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا. لیکن اس سے ایک سٹیپ پیچھے, جیسے بھٹا صاحب نے بتایا, وہ زیادہ اہم بات ہے کہ کیا پبلک اس کو برڈن سمجھتی ہے یا اپنا کنٹریبیوشن ٹورڈز دی سوسائٹی سمجھتی ہے. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا, جیسے چاہے ہم انڈیویجول ہیں, چاہے کوئی کنٹری ہے, چاہے کوئی کمپنی ہے, پیسے کمانے کے اکٹھے کرنے صرف 2 ہی طریقے ہیں, تیسرا کوئی نہیں. ایک ایکوٹی ہوتا ہے, اپنا پیسہ, اور ایک ادھار ہوتا ہے, تیسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب سمپل سی بات ہے, ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایکوٹی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو پیسہ ملتا ہے نا عوام سے, وہ اس کا پیسہ بن جاتا ہے. دوسری طرف اگر یہ نہیں ملے گا تو گورنمنٹ کو خرچے تو کرنے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, آپ کے روزمرہ کے خرچے بھی کرنے ہیں, گورنمنٹ کو جانا پڑے گا ٹورڈز لونز. اب مسئلہ یہ ہے کہ لون گورنمنٹ نے کون سا خود اپنی جیب سے واپس کرنا ہے, وہ اگین دوبارہ آپ کے اوپر ہی ٹیکس لگا کر ہی کرنا ہے. تو کیوں نہ یہ جو ٹیکس اور ایکوٹی آپ مطلب سمجھ لیں ڈیٹ اور ایکوٹی کا جو گیپ ہے اس کو کم کیا جائے. اوبویسلی ڈیٹس ضروری ہیں, ایون USA سب سے بڑا مطلب اس نے ڈیٹ لیا ہوا ہے دنیا سے, کریڈیٹر ہے سب سے بڑا, وہ بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ صحیح جگہ پر یوٹیلائز ہو رہا ہے, یا جو ڈیٹ آپ لے رہے ہو وہ انٹرسٹ کاسٹ میں ہی جا رہا ہے. اسی لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیکس بھی اکٹھا کرتے ہیں وہ زیادہ تر انٹرسٹ کے اماؤنٹ میں چلا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایز این انڈیویجول, ایز اے سٹیزن میری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ کیا میں پراپر اپنا ٹیکس پے کر رہا ہوں. ظاہر ہے جتنا زیادہ ہم پے کریں گے برڈن بھی کم ہوگا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ 2 طرح کے مینلی ہمارے ٹیکسز ہیں, انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس ہے. سیلس ٹیکس جو ہے یہ اکراس دی آڈینس یا اکراس دی نیشن آپ پہ لگنا ہے. جو ایک غریب آدمی اس نے بھی ٹوتھ پیسٹ خریدنی ہے, اس نے بھی اتنے ہی پیسے دینے ہیں, لیٹ سے 18 روپے دینا ہے. میں ہوں, میں نے بھی 18 دینا ہے. ایک بہت رچ پرسن ہے, اس نے بھی 18 ہی دینا ہے. یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ زیادتی کیوں گورنمنٹ کو کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ انکم ٹیکس ڈیو نہیں پے کر رہے. اگر ہم انکم ٹیکس پے کریں, لیٹ سے گورنمنٹ کا اس بار تقریباً 9.7 ملین کا آئی بلیو ٹارگیٹ تھا, ابھی تقریباً ٹریلین کا, اس بار کوئی 12 ٹریلین کا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اتنا 1200 ارب یا اتنے پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, 12,000 ارب. اب وہ کہاں سے اکٹھے کرے؟ اس کے سامنے یہی ریسورسز ہیں. مینلی ٹیکس ہوتا ہے, باقی وہ جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز وغیرہ ادھر سے وہ لے سکتے ہیں. اب بات ہے کہ اگر ہم انکم ٹیکس کا شیئر زیادہ پے کریں تو اوبویسلی جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا کم ہونے لگ جائے گا. تو پبلک کو بھی, جو پور پیپل ہیں, جو نچلا طبقہ, اس کو تھوڑا ریلیف ملے گا. تو میرے خیال میں تو ایز اے رسپانسبل سٹیزن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے بڑا زبردست مطلب یہ چیز ہے کہ آپ
اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح نبھائیں اور پھر انشاءاللہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ فوراً تو کبھی بھی نہیں نظر آتا. ہماری پبلک کا یہی ہے نا کہ بھائی ہم نے اگر پیسے دیے تو فوراً ہی مجھے اس کا کچھ مل جائے ریٹرن میں. بالکل صحیح ہے. ایسا تو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر ایون 50% تک بھی ٹیکسز ہیں اور لوگ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یو کے میں چلے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, یو ایس میں بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, کینیڈا میں بہت ٹیکسز ہیں, لیکن لوگ پے کر رہے ہیں. ان دی اینڈ ہوا کیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آہستہ آہستہ ریسورسز بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, جس سے پھر وہ اسی پبلک کو پے بیک کرتے ہیں. پبلک کو بینیفٹ ہوتا ہے, آپ کی ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے, کوالٹی ایجوکیشن ہمارے بھی یہاں پہ فری ہے. یہ اوبیسلی جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں اس میں یہی مل رہا ہے. ہاسپٹلز آپ کے جیسے بھٹا صاحب نے بتایا سروسز میں چلے ہیں, جناح میں چلے ہیں, ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو آپ کے بی ایچ یوز ہیں نیشنل لیول پہ سارے فری ہیں. ٹھیک ہے, وہ فری کس سے ہیں, جتنا ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ فری ہو گئے ہیں, اچھی ہمیں مل رہی ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں کوالٹی سروس ملے تو بھائی زیادہ ٹیکس پے کریں, ڈیو ٹیکس پے کریں. تو یہ بات ہے کہ باقی جو پروفیشنلز کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں وہ انتہائی ضروری ہے. اس میں جیسے کوئی بھی اچھا ایڈوکیٹ ہوگا یا اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا اسٹیبلش فرم کے ساتھ, وہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کے جو گمکس ہیں مارکیٹنگ گمکس وہ کھیلتا نظر نہیں آئے گا. یہ 1000 روپے میں کروا لیں, 5000 میں کروا لیں, بلکہ ہمیں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے ایز پر آر کوڈ آف ایتھکس کہ آپ اس طرح کی مارکیٹنگ کریں. ٹھیک ہے, اب پبلک کو سب سے پہلے تو ہم نے اویئرنیس دینی ہے, جیسے آپ نے یہ بڑا زبردست ایک پروگرام رکھا ہے, انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی لوگ کریں, ایک اویئرنیس کا سیشن ہے. آپ دیکھیں گے تقریباً پچھلے 5-6 سال سے آپ کی جو ٹیکس کمپلائنس ہے ملک کے اندر بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فورٹ نائٹلی اس میں کوئی چینج آ جائے, لیکن انشاءاللہ جلد آئے گا. آپ کے فائلرز کی تعداد بہت زیادہ بڑی ہے, لوگوں کے اندر ایک تھوڑا سا کمپلائنس کی طرف بھی آئے ہیں, تھوڑا ڈر بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کے فائلرز تقریباً 5-6 سال پہلے جو ہیں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت. آپ کا ریونیو ٹیکس کا کسی دور میں 5-6 سال پہلے تقریباً 3 ٹریلین کے قریب ہوتا رہا, اب آپ دیکھیں کہ 9-10 ٹریلین کے قریب آپ جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اب صرف یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی بہتر کرنے کے لیے اویئرنیس سیشنز اس طرح کے بھی ہوں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوں, ٹیکس ویکس ایسے سر نے کہا اس طرح کے منائے جائیں, تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھایا جائے. جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو اسکولس میں 8th-9th میں تھے تو ٹریفک والے آتے ہوتے تھے, ٹریفک پولیس والے نا, وہ سگنلس کا بتانا, اور یہ انتہائی ضروری چیز تھی. انہوں نے بتایا یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے, اس کو بھی ایٹ لیسٹ میٹرک یا او اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو لازمی بتانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ندیم بٹ صاحب, ایک بڑا کلوز اینڈڈ سوال ہے. ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, اور اویئرنیس اگر ہم ملک پاکستان کی سرحدوں تک رہے نا, تو ہم لوگ جس کو اویئرنیس ہے بھی نا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ شو کرواؤں کہ مجھے اویئرنیس نہیں ہے. جیسے ہی وہ ملکی حدود سے باہر نکلتا ہے, وہ یورپ میں کہیں موو کرتا ہے یا ڈیولپڈ کنٹریز میں موو کرتا ہے, وہی بندہ جس نے کبھی ہیلمٹ نہیں پہنا, وہی بندہ جس نے کبھی اشارہ نہیں توڑا, سر اس کو اویئرنیس آ جاتی ہے. ابھی ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم لوگ یورپ کے شہروں میں رہنے والے لوگوں پر ٹیکس کی بات کریں اور امریکہ اور ڈیولپڈ کنٹریز والے ٹیکس کی بات کریں, یہی لوگ جاتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے کسی نے سیکنڈ پاسپورٹ لیا ہو, چاہے کوئی جو ہے وہ باہر شفٹ ہو گیا ہو, یہی لوگ ہوتے ہیں. اور وہ وہاں ہر چیز پے بھی کرتے ہیں, اور انہیں وہ جو رول آف لا ہے نا اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. سر حکومتی پالیسی کا کیا کردار ہوتا ہے اس ایک ساری ٹیریٹری کے اندر, چونکہ دیکھیں وہاں بھی پاکستانی جاتے ہیں اور وہ بڑا رول آف لا کو بڑا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ جیسے ہی پاکستان میں آتے ہیں, یہ اس ایک ساری پرسیپشن کے اندر جو حکومتی پالیسی ہے, جو حکومتی انتظام ہے, اور جو حکومتی کردار ہے, چونکہ آپ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے چیئرمین, حکومتی کردار کیا اہمیت رکھتا ہے اس سارے؟ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے والنٹری طور پہ, جب یہ آپ کا 1979 کا جو آپ کا آرڈیننس تھا, تو ایک آسٹریلین کو انہوں نے بلایا جنہوں نے پورا آپ کا آرڈیننس دوبارہ سے ری ڈرافٹ کیا. اچھا. تو 2003 اس کا پہلا سال تھا. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں پہ اعتماد کریں, جو وہ ریٹرن فائل کریں نا اس کو ڈیم ٹو بی آرڈر سمجھے, آپ اس کا آرڈر نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ پیچھے جائیں گے نا تو 2003 سے لے کے 2010 تک ٹیکس آفس نے, جیسے ہوتا ہے نا بندہ دھنیا پی کے سو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے, چل برو, انہوں نے کوئی آڈٹ نہیں کیا, تھوڑے بہت کیے, لوگوں کو اتنا کہ ریلیکس کر دیا کہ لوگوں نے ایف بی آر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تو کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. پھر 11-12 سے ریوائول ہوا,
انہوں نے آڈٹ کرنے شروع کیے. لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے پہلے سے زیادہ پیسہ دیا ان کو, ان کے بغیر لڑے, بغیر آڈٹ کیے پیسے ٹارگٹ آٹومیٹک اچیو ہونے شروع ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نا, ٹرسٹ اپنی جگہ پہ ہے. رہی بات باہر والوں کی, دیکھیں وہ لا آپ مانتے نہیں, وہ منواتے ہیں آپ سے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جیسے ہی میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے, اس کے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے, اس نے ایک بٹن دبانا ہے, میرا پروفائل سارا سامنے آ جانا ہے. اس نے کہنا بھائی وہ فلانی قسط نہیں تم نے جمع کرائی. ایسے لوگ ہیں انہوں نے کہا بھائی تم واپس نہیں جا سکتے, وہ پہلے قسط وہ ڈیفالٹ جمع کراؤ پھر تم ایئرپورٹ چھوڑ سکتے ہو ہمارا. ٹھیک ہے, سسٹم ہمارے پاس بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ان ایفیکٹو مینر. دیکھیں نا 1947 میں آپ آزاد ہوئے ہیں, آج آپ 2025 میں کھڑے ہیں, ختم ہو رہا ہے, مڈ میں آ گئے ہیں آپ, تو لا تو بنا ہوا ہے. ایک بات. دوسرا پتہ کیا ہے, جب تک آپ براڈننگ آف ٹیکس بیس نہیں کریں گے نا, یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں. دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے, اب آپ کو پتہ ہے اس وقت جو 53 لاکھ سے اوپر ہے وہ انکم ٹیکس کا ریٹ کیا ہے نان سیلری پرسن کے لیے, 45%. اچھا جی اچھا, اس کے اوپر اگر 1 کروڑ سے وہ اوپر جاتا ہے 10% سرچارج ہے, تو اگر میں اس کو ایڈ کر لوں تو 50% تو وہ لے گئے. اچھا پھر جب آپ چیز خریدیں گے اس میں 18%, جیسے انہوں نے کہا شہزاد صاحب نے کہ 18% ادھر سے بھی لے گئے. بالکل صحیح ہے. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگ کس طرح زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں بھائی. آپ میں مانتا ہوں ہاسپٹلز ہیں, ہمیں فوج کے لیے بھی اوبیسلی پیسہ چاہیے, سڑکوں کے لیے چاہیے, لیکن میجر جو چنک ہے نا آپ کے بجٹ کا, وہ نوٹ کریں, وہ مارک اپ میں جا رہا ہے. آپ مارک اپ کی اماؤنٹ دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لا والنٹیرلی بھی دیا انہوں نے, لوگوں نے مانا. پھر جب فورسفلی کیا تو پھر دیکھیں جب آپ فورسفلی کریں گے تو جو مجبور ہے وہ تو پھنس جائے گا. ٹھیک ہے, جس کا دال لگے گا وہ نکل جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی. تو وہ بہتر یہ ہے کہ آپ براڈنگ آف ٹیکس بیس کی طرف جائیں. 66 لاکھ ہے جی تقریباً آپ کے جو ریٹرن جو ہے نا 6 ملین پلس, پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے 6 ملین سے اوپر گیا یہ آپ کا ڈیجٹ جو ریٹرنز کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی آبادی میں صرف 6.6 ملین کیوں ہیں؟ وہ لوگ جو نیٹ, دیکھیں آپ خود سوچیں نا, جو نیٹ سے آؤٹ ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے. کیوں؟ کیش اکانومی آپ کی پرویل کر رہی ہے, کیش پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب آہستہ آہستہ نا لمیٹیشن لگنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو ایک سیکشن, ویسے تو لیگل نہیں ہے لیکن میں ویسے بتا دیتا ہوں, 75A سیکشن ہے انکم ٹیکس لا کا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایموویبل پراپرٹی اب خریدنی ہے نا, یہ 4-5 سال سے لا پاس ہوا ہے, تو کراس چیک میں پیمنٹ کریں گے آپ. اچھا, اور یا بینکنگ چینل کے تھرو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں, ڈیجیٹل موڈ جسے آپ کہتے ہیں. اور اگر موویبل ایسٹ خریدنا ہے تو 10 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو وہ کراس چیک یا بینکنگ چینل کے تھرو ہوگا. اچھا, ایک بندہ کہتا ہے جی میں نہیں کرتا ایسے, تو کیا ہوگا اس کو پھر اگر وہ بزنس ایسٹ ہوا تو اس کو ایکسپینس نہیں ملے گا, ڈیپسٹ نہیں ملے گی. پرسنل ہوا تو جب بیچے گا تو وہ کاسٹ مائنس نہیں ہوگی. پھر ایموویبل میں یہ بھی ہے کہ اگر بندہ ٹرانزیکشن کر دیتا ہے کیش میں تو پھر مارکیٹ ویلیو کا 5% پینلٹی بھی ہے. تو ٹرانزیکشن تو بند گئی نا آپ کی. کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ بزنس پہ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے, بٹ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ ریزنیبل ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. تو وہ ریزنیبل ریسٹرکشن کے اندر آ رہا ہے. تو سکنجا ود دی پیسج آف ٹائم وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن ریکویسٹ صرف ایک ہی ہے, آپ ریٹس کم کریں اور براڈننگ آف ٹیکس پہ دیکھیں, تھوڑے لوگوں سے زیادہ ریٹ کر کے ٹیکس نہیں زیادہ اکٹھا کر سکتے, لیکن زیادہ لوگوں سے ریٹ کم کر کے آپ زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک سمپل سا فارمولا ہے, انہوں نے BTB بنایا بھی تھا لیکن براڈننگ آف ٹیکس بیس جسے ہم کہتے ہیں, لیکن وہ سیل بعد میں ختم ہو گیا. ابھی اس کا کوئی سیل, ہاں ٹھیک ہے ڈائریکٹر انہوں نے ضرور بنائے BTB کے, لیکن ابھی تک نیچے سیل نہیں وہ نظر آ رہا. تو جتنی محنت آپ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی, فیک اور فلائنگ انوائس پہ کر رہے ہیں نا, اگر آپ BTB پہ کر دیں نا, آدھی بھی ایفرٹ کر دیں تو آپ کو گھر بیٹھے پیسے جو ہے نا ملنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اجاز صاحب, کلوز اینڈڈ سوال, ایک دکاندار کے لیے ٹیکس پیئر ہونا اور ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے؟ ایک سیلریڈ بندے کے لیے ٹیکس پیئر ہونا اور ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے؟ اور ایک بزنس مین کے لیے ٹیکس پیئر ہونا اور ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے؟ آڈینس آپ کو سن رہی ہے.
देखें, पहली बात तो ये कि टैक्स देना ज़रूरी क्यों है, वो तो एवरी पर्सन अर्निंग द इनकम, नॉट ओनली द पर्सन यू मेंशन्ड। जो भी अर्निंग कर रहा है, इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क से सर्विसेज ले रहा है, एवरीवन हैज़ टू पे द टैक्स। बिल्कुल सही। अब दूसरा है कि जी कानून हमारा जो बना हुआ है उसमें सब पे टैक्स लगाया हुआ भी है। अच्छा, अब है कि इम्प्लीमेंटेशन की जो बात कर रहे थे, बट साहब बात कर रहे थे और बीटीबी की बात कर रहे थे। बीटीबी की बात, नए टैक्स पेयर से मुराद हम ये लेते हैं कि पहले उनको तो टैक्स नेट में लाएं जिस पे टैक्स लगा हुआ है और वो टैक्स नहीं दे रहा। अच्छा, उसमें रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा तबका है, बिल्कुल सही है। उसमें ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा तबका है। इस मुल्क में सिर्फ दो मजलूम तबके हैं, सैलरीज एंड द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर। ये वो तीन लोग हैं जो ज्यादातर टैक्स बर्डन बेयर कर रहे हैं। या फिर कंज्यूमर क्लास है, कंज्यूमर क्लास को वो रियलाइजेशन नहीं है कि टैक्स बर्डन मेरे ऊपर है, क्योंकि वो जब चीनी लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, तो उनको पता नहीं है कि इसके साथ कोई टैक्स मैं दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। वो उसके इदराक नहीं रखते, बट दे आर बेयरिंग द बर्डन। तो वो जो टैक्स पेयर है वो तो मुल्क में इसमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है। जो आपके मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं वो टैक्सेबल इनकम अर्न करते हैं या नहीं करते, वो टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक खास थ्रेशोल्ड के बाद जो बिजली का बिल कंज्यूम कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी बाय फाइलिंग द रिटर्न। ओह यस। अब बहुत से रिटेलर्स, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से प्रोफेशनल्स अगर अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइल करेंगे तो दे विल हेल्प द सिस्टम इन डॉक्यूमेंटिंग द इकोनॉमी, और मे बी उन्होंने अपना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देनी ही ना हो, उसके बिजली के बिल पे, उसके मोबाइल फोन पे, उसके घर की यूटिलिटीज पे एडवांस टैक्स इतना कलेक्ट हो जाता है कि वो उसकी इनकम से शायद पूरा हो जाए। बच्चों की फीस पे भी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे भी बाज़ औक़ात टैक्स है। तो जितने आपके, क्योंकि जब आपका जो शहरी है वो वॉलंटरली टैक्स पे नहीं करता तो सिस्टम जो गवर्नमेंट का चलता है वो चलना तो टैक्स सही है, एक खास हद तक वो लोन पे जा सकते हैं। देन दे रिजॉर्ट टू द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बिल्कुल सही। फिर वहां पे आप पूरे दुनिया का नक्शा उठा के देख लें और उनके टैक्स सिस्टम्स को अगर स्टडी करेंगे, जहां जहां इस तरह के फीचर होंगे जिस तरह के पाकिस्तान में है कि आपका कोई वॉलंटरी कंप्लायंस नहीं है, करप्ट प्रैक्टिसेस का एक बहरहाल एलिमेंट मौजूद है, तो वहाँ आपको विदहोल्डिंग की शक्ल में टैक्स कलेक्ट होता नज़र आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में टैक्स कलेक्ट होता नज़र आएगा। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो प्रोपोर्शनेटली कम टैक्स दे रहे हैं, और जिन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए वो प्रोपोर्शनेटली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो पे कर रहे हैं। तो जिन लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन है वो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर अपने टैक्स को पे करेंगे, जैसे आपने ट्रेड क्लास हमारी जो है एक सिग्निफिकेंट चंक जो है, जो कंप्लायंस गैप जो है ना, अगर स्टडीज ये कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा कंप्लायंस गैप या जो है वो शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स का कि इसमें एक सिग्निफिकेंट चंक है जो टैक्स नहीं दे रहा, और पिछले 40 साल से इस पे जो है वो काम भी हो रहा है, और इवन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन या टैक्स पॉलिसी कभी भी किसी का मैनिफेस्टो या पब्लिक डोमेन का टॉपिक नहीं रहा। बिल्कुल सही। अब पॉलिटिकली जब पॉलिटिक्स को जो चीज़ सूट करती है, वो जो ट्रेड क्लास है, जो एक डोमिनेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो इस टैक्स पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से इफेक्ट हो सकता है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स। अच्छा, देयरफॉर देयर इज जो पॉलिटिकल विल है वो लैकिंग है इस कंट्री में कि आप जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में बाज़ औक़ात इन्फोर्समेंट कर ही नहीं सकते ड्यू टू पॉलिटिकल बैकिंग। तो जब तक जो आम लोग हैं जिन पे एक जो है डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन है टैक्स का, वो इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे और इसको पब्लिक डोमेन में और एक जिसको कहते हैं एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसको टैक्स पॉलिसी को एज ए मैनिफेस्टो ऑफ पार्टीज, गली मोहल्ले की स्ट्रीट की बजाय और स्कूल की के साथ साथ आप अगर टैक्स के मामले पे भी उनसे डिबेट करें, उनसे सवाल करें कि जी आप क्या कर रहे हैं और कितना टैक्स कलेक्शन करेंगे, तो ये इसमें एक पॉलिटिकल कनेक्शन आएगा और पॉलिटिकल विल आएगी इन्फोर्समेंट की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। शहबाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो तजर्बात से बनती है।
ایک تجربہ, دوسرا تجربہ, تیسرا تجربہ, اور پھر پبلک پرسیپشن بن گئی. ابھی ہم لوگ کرپشن کے ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس کو کسی طرح سے منسوب کر دیا ہوا ہے, اور وہ ایک پرسیپشن بہرحال, وہ اگر پولیٹیکل پرسیپشن کی بات کریں تو وہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے, یا انفرادی طور پر ہماری آپسی پرسیپشنز کی بات کریں تو آپ نے ابھی بتایا کہ پچھلے سالوں سے ان سالوں کے اندر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بڑھی ہے. آپ اس کو پالیسی کی بہتری قرار دیتے ہیں, آپ اس کو ڈپارٹمنٹل وائز جو ہے وہ کام افیکٹولی ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ پرسیپشن بھی وہاں موجود ہے, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکس ہے وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے وہ چیزیں, تو یہ فورسفلی ہوا ہے یا یہ جیسے ابھی والنٹیئر والی وہ ایک جو چیز کی, تو آپ اس ایک ساری پرسیپشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی اس میں اگر بات کی جیسے بٹ صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک تو جو سختی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جیسے انہوں نے کافی چیزوں کے اندر اپنی انفورسمنٹ لائے ہیں, ٹیکسز ایسے لگائے ہیں کہ پبلک کو دینے پڑتے ہیں. جیسے ابھی 75A کی بات ہوئی ہے, بڑا زبردست یہ سیکشن انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اوبیسلی لوگوں کا عام طور پر پاکستان کے اندر پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کرنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. آپ نے وہ بالکل صحیح جگہ پکڑی کہ یار اس کے اندر کیونکہ انویسٹ کرتے ہیں, اور عام طور پہ 5 ملین کی وہاں پہ ہے اماؤنٹ, کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, اتنے کا عام طور پہ انویسٹ آپ بندہ کرتا ہے. انہوں نے یہ اماؤنٹ ایک لگائی کہ بھائی اگر آپ اتنا انویسٹ کرے گا تو آپ کو بینکنگ چینل کے تھرو کرنا ہے. بینکنگ چینل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈاکیومنٹ ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کبھی نہ کبھی اگر آپ خود فائلر نہیں بھی ہیں تو کبھی نہ کبھی ادھر سے پکڑے بھی جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. دین پھر ایک اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر ٹیکسز بھی بڑھا دیے گئے. پہلے 1% ہوتا تھا, 1% فائلر, 2% نان فائلر, اب آپ کا 10% نان فائلر تک بھی جا چکی ہے بات. پھر انہوں نے اس بار ایک کانسیپٹ لیٹ فائلر کا بھی لے آئے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی سی انفورسمنٹ کی طرف ڈپارٹمنٹ بھی گیا ہے, آپ کے جو لاز ہیں ان کو تھوڑا امینڈ کیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف نا تھوڑا سا میرا پرسنلی ایک اوپینین ہے کہ کوئی 6-7 سال پہلے سے نا کلچر بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے. تھوڑی سی ٹیکس کی بات ہونی سٹارٹ ہوئی ہے ملک کے اندر, کہ لوگوں نے کہنا سٹارٹ کیا یار ٹیکس لگنا ہے, سختی ہوگی, مطلب کچھ نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. جیسے بھٹا صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہ ڈسکشن ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ جو بھی آپ کا لیڈر ہے کسی بھی پارٹی کا, جب وہ کوئی بات کرتا ہے اس کے فالوورز سنتے ہیں اس چیز کو. اگر وہی پرسن اس بات کو بار بار دہرائے گا, اس کے جو فالوورز ہیں وہ بار بار اس چیز کو ڈسکس کریں گے, تو ایک تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہونے لگ جائے گی سوسائٹی کے اندر. تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ 5-6 سال پہلے سے اس چیز کو تھوڑا سا امبیڈ کیا گیا, کیونکہ ایک ڈرامیٹک انکریز آیا تھا ٹیکس ریونیوز کے اندر. مطلب کہ یہ 3.23 ٹریلین سے پھر وہ جی وہ کافی بہتر ہو گیا. گورنمنٹ ایون مطلب کہ اتنی ایگریسو ہوگی کہ یار ہم اتنے بڑے بڑے ٹارگٹس بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اوبیسلی یہ IMF کے ساتھ ڈسکشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ڈویبل ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی ہے لیکن وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے. اس کا یہی ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے اس چیز کا. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, ایک کلچر, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ہم لے کر آئیں. کرپشن کی جہاں تک بات ہے اوبیسلی ایک سٹگما ہے, یہ ٹیکس کیا ہر ڈپارٹمنٹ کا ہی ہے ہمارا. تو یہ حال آپ پولیس کی بات کریں, جوڈیشری کی کریں, ایون آپ سول ایڈمنسٹریشن کی بات کریں, ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. لیکن کیا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھئی ہم ٹیکس دینا ہی چھوڑ دیں یا کام کرنا ہی چھوڑ دیں؟ یہ اوبیسلی حل نہیں ہے. جیسے بٹ صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ پروفیشنلز کے تھرو کام کروائیں گے, آپ کی کمپلائنس زیادہ ہوگی, تو پھر آپ کوئی مدعا ہے نا آپ کے پاس بات کرنے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ڈپارٹمنٹ زبردستی کہے گا بھائی میں نے اتنے پیسے لینے ہی لینے ہیں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ کی اگر کمپلائنس اچھی ہے, آپ صحیح پروفیشنل کے پاس, ایکسپرٹس کے پاس گئے ہیں, انہوں نے صحیح آپ کا کام کیا ہے, تو وہ وہاں پر پھر اتنا مسئلہ نہیں رہتا. لیکن اوبیسلی اگر میں چور ہوں تو پھر میری تو کوشش یہی ہوگی یار یہ رشوت وغیرہ دے کر اسی طرح سے میں نکل جاؤں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی انفورسمنٹ کی گئی ہے اور پبلک کی طرف سے بھی آئی گیس تھوڑا سا اویئرنیس بڑھی ہے. بالکل صحیح ہے. ندیم بٹ صاحب, 3 طرح کے لوگوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اب ہم لوگ ساری ڈسکشن کو سمرائز کر رہے ہیں. ایک جن کا روزگار اس ایک فیلڈ سے وابستہ ہے, وہ لائر ہو, وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو, وہ کوئی کمپنی ہو, انہیں ایڈریس کرنا ہے آپ نے آج کے اس اویئرنیس سیشن میں. دوسرا جو عام شہری ہے, اسے آپ کا پیغام کیا ہے. اور تیسرا حکومتی سطح پر جو پالیسی بنانے والے ہیں,
ایز اے چیئرمین لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن آپ نے 3 لوگوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیں جہاں تک ٹیکس کنسلٹنٹس کی بات ہے، وہ چاہے آئی ٹی پی ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ایڈوکیٹ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بتا دیں تو آسان ہو جائے گا، بجائے لمبی ڈسکشن کے ایک لائن میں جواب دے دیتے ہیں. میں 98 میں کوالیفائی ہوا تھا، تو شروع سے ہی اچھا کام کرنے کی شوق تھا. میں آپ کو یہ پبلک تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا کام صحیح کرتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی مثال دینے لگا ہوں. اگر میرے کیس سال میں 20 سلیکٹ ہوتے ہیں نا، تو 15 میں مجھے کلین چٹ ملتی ہے، بالکل صحیح، بغیر کسی رشوت کے. بالکل صحیح. یہ چاہے ٹیکسیشن آفیسر سن رہے ہو، پبلک سن رہا ہو، ایڈمنسٹریشن جج کوئی بھی سن لیں، وہ مجھے اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہر بندہ پیسے لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. بالکل ایسے نہیں ہے. جہاں آپ کا کیس صحیح ہوتا ہے وہ آپ کو کلین چٹ بھی دیتے ہیں. اب رہی بات 5 باقی جو بچ جاتے ہیں، دیکھیں اب انسان ہے 19-20 بھی تو ہو ہی جاتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کام ٹھیک ہے وہ آپ اپیل میں جا کے ون کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے جو میں ٹیکس. دیکھیں آدھے سے زیادہ کیس کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ طرح طرح کے سوال ہم سے کرتے ہیں ڈیلی، کیونکہ ڈکلیریشن ٹھیک نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، ٹھیک ہے. اچھا ایک پہلا آ گیا آپ کا کنسلٹنٹ، دوسرا آ گیا آپ کا جنرل پبلک. ان کے لیے ریکویسٹ یہی ہے کہ بھائی آپ اپنا کام ایمانداری سے کروائیں. جب تک آپ وہ صحیح کام، دیکھیں ایک بندے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے فرض کریں 4 کروڑ روپے کا، وہ شو کر رہا ہے 5 لاکھ روپے کا، تو جتنے مرضی پروفیشن کو آپ آگے لگا لیں، جھوٹ تو جھوٹ ہی رہے گا نا بھائی. آپ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ یہ فیک اور فلائنگ انوائسز کیا ہے؟ تو خالی پروفیشنل نہیں، اس بندے کو بھی اپنی ڈکلیریشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بینک ہے، اب کچھ لوگ ہیں وہ بینک بتاتے ہی نہیں ہیں، ٹیکس آفس بعد میں بینک پکڑ لیتا ہے، کسی کی گاڑی پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 111 کا نوٹس آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے پھر بندہ. تو ڈکلیریشن صحیح ہونا دیکھیں آڈٹ ہم کرتے ہیں نا، ریپرزنٹیشن لیٹر لیتے ہیں ہم کلائنٹ سے کہ تم نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ مکمل ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ نکلا تو وہ تم خود ذمہ دار ہوگے اس چیز کے، ٹھیک ہے. اب یہاں ڈکلیریشن آپ ایف بی آر کو کر رہے ہیں تو اس کو بھی کچھ لکھ کے دے کہ جو آپ نے دیے، آلدو کہ انہوں نے 120 سیکشن آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ جو ڈکلیئر کریں گے وہ سچ سمجھا جائے گا، اللہ کو چوری نہ پکڑی جائے. یہ 2 باتیں ہوگی. اور تیسرا آ گیا آپ کا حکومت کی طرف. دیکھیں وہاں ریکویسٹ یہ ہے، پچھلے 5-6 سالوں سے ہم یہی بول رہے ہیں کہ جناب جب آپ کوئی لا بنائیں، کچھ سیکشن کو چیز امینڈ کریں تو خدا را سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے لیں. ابھی آپ کو میں 3 مثالیں دے دیتا ہوں، سارا پورے پریکٹسنگ ممبر جانتے ہیں. 7E ڈیمڈ انکم پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. جو پراپرٹیاں صحیح سنبھالنی، صحیح مینز کے رینٹ پہ نہیں ہے یا آپ اس میں رہتے نہیں ہیں یا وہ ایکسیپشنز میں نہیں آ رہی، تو اس پہ 7E ڈیمڈ انکم پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. 4C سپر ٹیکس ہے، 150 ملین سے زیادہ آپ کی انکم ہوگی وہ لگ جائے گا، سلیب ریٹ اس میں بنے ہوئے ہیں. اور تیسرا آپ کا CVT ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس. اچھا اب یہ تینوں لاز جو ہیں، 2 چیزیں صرف دوں گا کلوز کروں گا، یہ تینوں 2023 میں آئے اور لگائے گئے 2022 پہ، جو سال گزر گیا وہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا تینوں یہ ہوا، تینوں سٹیک ہولڈر کے بغیر ہوئے اور تینوں دیکھیں کورٹ میں پڑے ہوئے اس وقت. اب ایک اتنی لمبی ایکسرسائز جو 23 سے شروع ہوئی، اپلائی اپنے 22 سے کی، 22, 23, 24 اور 25 کلوز ہو رہا ہے. ابھی تک ان کے ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا کہ جناب یہ لگنا ہے کہ نہیں لگنا. اور انٹرسٹنگلی 7E کے 2 صوبے فیور میں ہیں، 2 اگینسٹ ہیں، 3 فیور میں ہیں، 2 اگینسٹ ہیں. پنجاب اور سندھ آپ ہارے ہوئے ہیں، اور ادھر جو اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ ہے وہ فیور میں گیا ہوا ٹیکس پیئر کے. تو آپ نے تو تینوں کو مل کے چلنا پڑے گا. آپ کسی ایک پارٹی پہ ذمہ داری ساری نہیں ڈال سکتے. بالکل صحیح ہے. اعجاز احمد بھٹا صاحب، 3 لوگوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. ہم ٹیکس لینڈسکیپ کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ انفرادی سکسیس کی بات کر رہے ہیں، کلیکٹیو سکسیس کی بات کر رہے ہیں، اور رول آف ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. تو 3 پلرز ہیں. ایک جو یہ کام کر رہا ہے یعنی ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، دوسرا ایک عام عوام ہے جس نے ٹیکس دینا ہے، اور تیسرا حکومتی ایوان ہے. تینوں کو ایز اے پروفیشنل آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی جو ٹیکس پروفیشنلز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں اس ملک میں بڑی گنجائش ہے امپروو کرنے کی، کام کرنے کی. اب تک کی پریکٹس ہے زیادہ تر وہ ہماری کمپلائنس اورینٹیڈ رہی ہے کہ کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا کمپلائنس کے لیے. ود دی ڈیجیٹلائزیشن اب جو ہے کمپلائنس ورک، میجورٹی آف دا ورک از آٹومیٹڈ.
تو اب کمپلائنس پہ شاید وہ ایشوز بھی نہیں رہیں گے. ایک زمانہ تھا کہ جب ہماری جو زیادہ تر دن گزرتا تھا وہ ان چیزوں میں گزرتا تھا کہ یہ فائل ٹھیک ہوا نہیں ہوا, آپ نے یہ ڈکلیئر کیا, بیچنے والے نے یہ ڈکلیئر کیا, اس طرح کی چیزوں میں, بینک میں یہ آیا اور ریٹرن میں یہ آیا. اب یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہو گئی ہیں, ڈیٹا اب جو ہے اس پہ کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. جو پروفیشنلز کا اب کرنے کا کام ہے, جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ٹیکس کا جو گیپ ہے وہ 7 ٹریلین کا ہے, وہ کون سے سیکٹرز میں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پالیسی لیول پہ کیا ہونا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, آپ کے جو ہے پروفیشنلز کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور پروفیشنلز کو انگیج ہونا چاہیے ود دی گورنمنٹ ان پالیسی میں. انفارچونیٹلی ہمارا یہ جو پروسیس ہے پالیسی میکنگ کا, وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز کو آؤٹ سورس کر دیا کہ وہ بتاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ یہ کرنا ہے. جب آرگینکلی آپ کی پالیسی ایوالو نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں چیلنجز آتے ہیں. تو آپ کو پالیسی میکنگ میں ڈائنامک رول پلے کرتے ہوئے اس کو فٹ فار دا ڈومیسٹک امپلیمنٹیشن بنانے کے لیے آپ نے ایک تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ٹیکس پروفیشنلز کو, اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکس پیئرز یا بزنسز کے لیے, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھیں. اور اب جو وہ ایک ایٹیچیوڈ تھا کہ جی ایف بی آر کا نوٹس آئے گا تو آپ ٹریگر کریں گے اپنے ایکشنز کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ ٹرانزیکشن سے پہلے اپنی ٹیکس کی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ کوئی بھی بزنس پلان کرنے جا رہے ہیں, آپ کے بزنس پلان میں اس کی ٹیکس امپلیکیشن شوڈ بی پارٹ آف دا یور پلاننگ. تو آپ ٹرانزیکشن سے پہلے کسی اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اپنی ٹیکس ذمہ داری کو پورا کریں, بالکل صحیح, انسٹیڈ آف کے بعد میں آپ کے پرابلم. اور ڈیجیٹلائزیشن میں اب کوئی چیز, یہ ایک الگ بات ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, ہمارے سسٹم کتنے اسٹرانگ ہیں کتنے ویک ہیں, یہ الگ ایشو ہے. بٹ یو شوڈ نیڈ ٹو نو یور اوبلیگیشن فرام دا اسٹارٹ. بالکل صحیح. اب آتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت کا بھی جو پرائمری کام ہے وہ تو یہی ہے کہ پالیسی میکنگ کو وہ پورے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پراپرلی ڈیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے سوٹیبل پالیسی اڈاپٹ کرے, ناٹ دی میئر ڈکٹیشن. اس میں ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے بھی کچھ کمپلشنز ہیں اور کچھ سرکمسٹانسز جو ہمارے اکنامک ہیں, تو اس کی اکنامک فریڈم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں براڈننگ آف ٹیکس بیس میں کام کرنا پڑے گا, جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے. تو گورنمنٹ کو بھی اپنی پالیسیز کو اس طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ہمارا ملک جو ہے فائنینشلی اپنی ڈیسیجن میکنگ خود کر سکے. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو لا کی جو انفورسمنٹ ہے, دیکھیں جو کسی بھی گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہوتا تھا ایجپٹ کے زمانے سے اور پرانی تہذیبوں کے حوالے سے, کسی بادشاہ کو بھی اس کی رعایا کی بغاوت کا پتہ تب چلتا تھا جب وہ لگان نہیں دیتے تھے, یا جو اس کو جو بھی اینول اس کا ٹیکس ہوتا تھا وہ نہیں پہنچتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ بغاوت ہوگی, انہوں نے سوورنٹی ڈکلیئر کر دیا تو اس پہ چڑھائی کر دو. تو اگر گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہا, یہ بغاوت کے ہی مترادف ہے. تو اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز سیریسلی ایز اینی ادر فارم آف دا رائٹ. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں گورنمنٹ کو پریورٹائز کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. شہباز سعید صاحب, 3 لوگ ہیں, 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, 3 سوچیں ہیں, حکومت ہے, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور عام عوام ہے. آپ کا پیغام. اچھا, اس میں سر سب سے پہلے آلریڈی کافی اس پہ ریلیونٹ ڈسکشن تو ہوگی ہے. اصل میں ہمیں پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے, گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بھی تھوڑا اپنا جو سٹانس ہے وہ لینینٹ کرنا چاہیے. اس کو بھی ہمیں یا ٹیکس پیئرس کو کرمنلز نہیں سمجھنا چاہیے, یار ٹیکس چوری ہیں سارے مطلب تھوڑا سا لینینسی ادھر سے بھی آئے. بالکل اسی طرح جو عام پبلک ہے اس کا بھی جو سٹانس ہے بڑا ریجڈ ہے کہ یار یہ سارے کے سارے چور ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن دونوں کو دونوں ایکسٹریمز ہیں, دونوں ایکسٹریم ہیں. ایگزیکٹلی, دونوں تھوڑا آپس آئیں, پاس آئیں ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے. اور اسٹیک ہولڈرس کی جس طرح بٹ صاحب نے ڈسکشن کی ہے, دونوں اسٹیک ہولڈرس کو ملا کے بیٹھیں پھر پالیسی میکنگ کریں. جیسے آپ دیکھیں, آپ بزنس مین کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لگا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ بعد میں لگانے کے بعد وہ سارے پروٹیسٹ کرنے نکل آئیں باہر, تو آپ بھائی پہلے ان کے جو نمائندگان ہیں ان کو بٹھائیں, ان سے کہیں کہ بھائی فار ایگزامپل
فار ایگزامپل ہم لیٹ سے 5% ٹیکس کسی چیز پہ لگانا چاہ رہے ہیں, آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ بھی اپنی کوئی مجبوریاں بتائیں گے, کچھ چیزیں بتائیں گے, ہو سکتا ہے کر کرا کے بیچ میں 3% پہ بات ہو جس کو وہ بھی ایگری کریں, آپ بھی ایگری کریں, لارجر آڈینس ٹیکس پے کر سکے. اور جو آپ نے 5% سے لیٹ سے 100 بلین آپ نے کلیکٹ کرنا تھا, ہو سکتا ہے 3% سے آپ اسے زیادہ ڈبل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس نے اون کیا اس چیز کو. اب وہ بھی اپنے جو نیچے آڈینس ہے اس سے کہیں گے بھائی ہم کوئی بات کر کے آئے ہیں, تو اسی کا تھوڑا لحاظ رکھو. اس لیے یہ جو اسٹیک ہولڈرس کی ڈسکشن ہے انتہائی ضروری ہے. ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کے تھرو پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. اس میں ایک جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ جو انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز ہیں IMF وغیرہ, وہ ہمیں کہا تھا ہم بالکل اس طرح کریں. نہیں بھائی, آپ نے اپنا لوکل لینڈسکیپ کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے یار ہمارے پبلک کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, اور صرف آپ نے پھر پولیٹیکلی موٹیوز کی طرف نہیں جانا, آپ نے ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیں, ان سے بھی ڈسکشن کریں کہ چیزوں کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ملی جلی ایک ایفرٹ ہے, سارے لوگ اپنی اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں گے اور اگلے بندے پر بھی ٹرسٹ کریں گے. ہم گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کریں, گورنمنٹ بھی ہم پہ ٹرسٹ کرے, اور ہم اپنا ایمانداری سے کمپلائنس کریں. ٹھیک ہے, اوبویسلی گورنمنٹ کی طرف سے پھر جو تھوڑی بہت ابھی ہے بھی کرپشن کی ہم سنتے ہیں ڈپارٹمنٹس کا, وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جائے گی. آپ ابھی دیکھیں گے کہ ریسنٹلی کریک ڈاؤن کافی کیا ہے FBR نے اپنے آفیسرز کے اوپر بھی, وہ کافی آفیسرز کو نکالا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نالج میں ہے کہ یار یہ چیز پبلک کو تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پبلک کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے گریجولی ہوپ فلی وہ کم ہوتا جائے گا. وہ بڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ پبلک بھی اس کے اندر کمپلائنس کی طرف نہیں آتی, ان کو آنا پڑتا ہے. آپ کوشش کریں کہ یار وہ اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہیں, پبلک ہے اپنے بزنس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, بس ادھر بزنس کریں. وہ کب ہوگا؟ اگر میں ڈیو ٹیکس پے کر رہا ہوں, ڈیو کمپلائنس کر رہا ہوں, ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی. باقی سارا کچھ اب تو انٹیگریٹڈ ہے, آٹومیٹک کافی چیزیں ہو گئی ہیں, تو اس سے ہوپ فلی انٹریکشن ویسے بھی کم ہوگی. انٹریکشن ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ پھر اس میں سے نکلتا ہے. تو یہی ہے کہ سارے لوگ اپنا اپنا رول کریں گے پلے, تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. خواتین و حضرات, ہم شعوری اعتبار سے ایک زندہ قوم ہیں, ہم ایک جذباتی قوم ہیں, اور آج کی اس ساری ڈسکشن میں اگر ہم حکومتی سطح پر بات کریں, جو پالیسی میکرز ہیں آج کی اس ڈسکشن کے لیے میں ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اگر ہم ایک ٹیکس پیئر کی بات کریں, ایک عام شہری کی بات کریں, تو آج کی ڈسکشن کا جو نتیجہ ہے, جو رزلٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیریٹری میں رہتے ہیں اس گلوب ارتھ کے اوپر, آپ ان فیسلٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس ٹیریٹری پر, تو ٹیکس جو ہے وہ ایک بنیادی جزو ہے, وہ برڈن نہیں ہے. تو ہمیں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ سمجھنا ہے, اپنی کاروباری زندگیوں کا حصہ سمجھنا ہے, نہ کہ اس کو برڈن لینا ہے. اور تیسرا, جو کنسلٹنٹس ہیں, دیکھیے آپ میل پریکٹس کریں گے تو ظاہر ہے دنیا میں جو بزنسز ہوتے ہیں وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر ہوتے ہیں. تو جب آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کو کلائنٹس بھی صحیح ملیں گے. چونکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جہاں جتنے نیگیٹو کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے ہی پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اعتدال سے جو ہے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے. اور فاؤنڈیشن کے وین کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو اس کو ڈسکشن میں لیں, اسے زبان زد عام کر لیں. تو آج آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, یہ آپ کا قومی فریضہ ہے اور یہ آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ آپ ٹیکس کی بات کریں, آپ اپنے بچوں کو اس کی اویئرنیس دیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو اس کی اویئرنیس دیں. اور دیکھیے گورنمنٹ کام کرے گی, گورنمنٹ کے شانہ بشانہ عوام آئے گی تو ریزلٹس ملیں گے. اسی ڈسکشن کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے ڈسکشن میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.